اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، نواز شریف اور مریم نواز کی بھارت نوازی پھر سے بے نقاب ہو گئی۔ عالمی عدالت میں دہشت گرد کلبھوشن کے کیس میں بھارت نے نواز شریف کا ملک دشمن انٹرویو بطور دلیل پیش کر دیا۔ گزشتہ روز کی سماعت میں بھارتی وکلا کے پاس دلائل تو نہیں تھے نہ ہی ثبوت تھے، تو نواز شریف کا ڈان اخبار کو دیا گیا انٹرویو بطور ثبوت پیش کر دیا۔ یہ وہی انٹرویو ہے جسے انگریزی اخبار ڈان نے گزشتہ سال 12 مئی کو شائع کیا تھا۔ کیا یہ زہریلا انٹرویو پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش تھی؟ کیا نواز شریف نے یہ انٹرویو بھارت کو کسی موقع پر فائدے کے لیے ہی دیا تھا؟ Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me." اسی پر بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد صاحب، بھارت کے پاس پاکستان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، نواز شریف کا ملک دشمن انٹرویو ہی انہوں نے بطور دلیل پیش کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ متنازع انٹرویو پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش تھا، اسی ٹائم کے لیے انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا؟ یہ تو اگر کوئی تحقیقات اس پہ ہوں تو وہی جواب آ سکتا ہے کہ سازش کے تحت تھا یا نہیں، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ ڈان لیکس 1 ہوا تھا اور یہ والا انٹرویو ڈان لیکس 2 قرار دیا گیا تھا، لیکن ڈان لیکس پہ جو انویسٹیگیشن انکوائری اس میں صرف استعفے ہوئے، لیکن آگے جو قانونی کارروائی تھی وہ اس پہ نہ ہو سکی، اس وجہ سے ڈان لیک 2 ہوا اور اس کا خمیازہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کو بھگتنا پڑا کہ یہ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کا ٹرائل باقاعدہ طور پہ ہو سکتا یا ایک لاجیکل کنکلوژن پہ کورٹ ٹرائل پہنچتا ڈان لیکس کا، تو پھر پاکستان عالمی عدالت میں بتا سکتا تھا کہ جناب یہ اس پہ عدالتی کارروائی ہوئی تھی، یہ سازش تھی، اور ایک باقاعدہ لیگل ریبٹل وہاں پہ ہوتا۔ اور لیکن اس پہ کیونکہ پاکستان میں جس طرح چیزیں چلتی ہیں، ایک چیز شروع تو ہو جاتی ہے، قانونی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بیک گراؤنڈ ڈیلز جو ہیں، ڈیلنگز ہیں، اس میں چیزیں سیٹل کر دیتی ہیں، جس سے نقصان پھر پاکستان کا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ڈان لیکس 1 پہ اگر ایکشن ہوتا تو غالباً ڈان لیکس 2 نہ ہوتا اور وہ پھر عالمی عدالت میں بھارت اس کو استعمال نہ کرتا۔ جی صحیح۔ ارشد شریف صاحب، آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ نواز شریف اقوام متحدہ گئے، وہاں انہوں نے خطاب کیا، کلبھوشن کا نام انہوں نے نہیں لیا، دیگر مواقع پر بھی انہوں نے بھارت کے خلاف کبھی کھل کر بات نہیں کی، پاکستان میں بھی کبھی انہوں نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے اوپر جو آج کی حکمران جماعت ہے تحریک انصاف، وہ الزام ہی یہ لگاتی تھی اور باقاعدہ اس پہ کیمپین بھی انہوں نے کی، اور ایک سیکوینس آف ایونٹس بھی ہے۔ نریندر مودی ان کے ذاتی فنکشن پہ بغیر ویزے کے پورا انڈین ڈیلیگیشن لے کے اجیت دوول کے ساتھ ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ سچن جندل کی ایک سیکرٹ پاکستان میں آمد ہوتی ہے، اس سے مری میں خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آج تک نہیں پتہ لگا کہ وہ ملاقاتیں کیا تھی، کس وجہ سے تھی۔ کھٹمنڈو میں نواز شریف صاحب جاتے ہیں، ایک سیکرٹ ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ، اس کا آج تک ہمیں نہیں پتہ لگا کہ اس سیکرٹ ملاقات میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی۔ تو ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے اس میں، جس میں کہ بھارت نوازی نواز شریف صاحب کی باقاعدہ طور پہ نظر آتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی کافی ساری ہے۔ جو سعودی عربیہ میں العزیزیہ اسٹیل مل لگی تھی، اس میں اگر آپ JIT والیوم دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ کافی انڈین کمپنیز کے ساتھ جو اکوپمنٹ وہاں پہ ایکسپورٹ ہوا ہے، جو نواز شریف صاحب کی العزیزیہ اسٹیل مل حسین نواز کی میں لگا ہوا ہے، وہ بھی بھارت سے کیا ہوا ہے۔ تو اگر بزنس ریلیشن شپس آپ کے ہوں گے کسی ملک کے ساتھ، تو پھر آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے، فورن پالیسی کنسرن، وہ غالباً سبسروینٹ ہو گئے تھے ان کے ذاتی بزنسز اور ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے، اور یہ بہت بڑا کرٹیسزم تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نواز شریف صاحب پہ ماضی میں کرتی رہی ہے۔ جی تو ارشد شریف صاحب، کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھارت کے خلاف، مودی کے خلاف اور کلبھوشن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے؟ دیکھیں، اس حوالے سے یہ جو اگر JIT کے والیومز اٹھائے جائیں اور خاص طور پہ العزیزیہ کا والیوم اٹھایا جائے اور اس میں جو بزنس ٹرانزیکشنز دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں بڑی باقاعدگی سے نظر آئیں گی کہ سعودی عربیہ وہاں سے انڈیا سے اکوپمنٹ جاتا رہے اسٹیل ملز کے لیے، اور جو بزنس پرسنل فیملی بزنس انٹرسٹ ہیں وہ اس کی وجہ سے شاید غالباً زبان بندی کی ایک یہ روایت چل رہی تھی، لیکن پاکستان کو امپلیکیٹ ایک ایسے مقدمے میں کرنا جس کا کہ کسی بھی عدالت میں، نہ پاکستان کی عدالت میں نہ انڈیا کی عدالت میں کیس اس طرح سے ثابت ہو سکا، بلکہ انڈیا میں تو ممبئی کے حوالے سے بھی اب یہ سوالات اٹھے کہ یہ انڈیا کا اپنا فالس فلیگ آپریشن تھا، جس طرح وہاں پہ پولیس افسران کو مارا گیا، جس طرح عدالت میں
شواہد وہاں پہ مسخ کر کے پیش کیے گئے. خود انڈیا میں اس پہ بہت بڑی ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے, لیکن پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اپنے آپ کو ہی امپلیکیٹ کر رہے تھے, اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا غالباً کم بیکر اور رائٹرز کے ایک جرنلسٹ کو جب اجمل قصاب کا نام دیا گیا. اجمل قصاب کی انٹری کے حوالے سے انڈیا میں سوالات اٹھے کہ کہیں وہ نیپال سے آیا تھا انڈیا میں, اس کی انٹری کیسے ہوئی تھی, اور فالس فلیگ کے لیے انڈین انٹیلیجنس نے اس کو استعمال کیسے کیا. تو اتنے کمپلیکس یہ چیزیں ہیں, لیکن جب آپ خود پاکستان کو اس میں امپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خود پاکستان کے آپ وزیر اعظم رہے تو پھر یقیناً سوال اٹھے. لیکن اس سے بڑا سوال یہ کہ اگر ڈان لیکس 1 پہ قانونی کارروائی مکمل کی جاتی تو پھر ڈان لیکس 2 نہ ہوتا. ٹھیک. اور ارشد شریف صاحب والد ہی نہیں, صاحبزادی بھی انہی کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں اور ایک لفظ بھی نہیں بول رہی بھارت کے خلاف. بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ صحافی کی جانب سے مریم نواز سے سوال کیا گیا اور مریم نواز بھی والد کے نقشے قدم پر چلی اور بھارت کے خلاف انہوں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا. جی بالکل, اگر یہ آپ ہمارے ناظرین کو سنا بھی دیں. ارشد صاحب پہلے ہم سنا دیتے ہیں کہ جب کل وہ پہنچی ہیں جناح اسپتال اور صحافی نے سوال کیا تو پھر کیا ان کا ریاکشن تھا اس پہ؟ بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے, آپ کیا کہیں گے بھارت کی دھمکیوں کے حوالے سے؟ بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے, آپ کیا کہیں گے بھارت کی دھمکیوں کے حوالے سے؟ اور یہ آپ نے ریاکشن دیکھا مریم نواز کا. صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف اسلام آباد ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. صابر شاکر صاحب, یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ زیادہ بولتی ہے لفظوں سے, تو کیا سمجھ آیا آپ کو مریم نواز کی خاموشی سے؟ اگر آپ کی پوری گفتگو سنیں تو انہوں نے پہلے بھی 2 سوال, اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا, اس کا بھی سوال کا جواب نہیں دیا, اور وہ تھا کرنے کا بھارت کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہہ. تو ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, اگر شیخ مجیب کو پہلی جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو نہ چھوڑا جاتا, اس کو کیفر کردار تک پہنچا تو ہمیں بنگلہ دیش نہ دیکھنا پڑتا. نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, چھوڑا گیا, پھر گرفتار کیا گیا, اور یہی سلوک کیا جا رہا ہے. مریم کے ساتھ بھی یہی رعایت کی جا رہی ہے. بیسیکلی ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات کے جو ٹھیک ہے. صابر شاکر, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ارشد شریف صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز سے سوال کیا گیا اور وہ بھی والد کے نقشے قدم پر چل پڑی, انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں بولا بھارت کے خلاف. دیکھیں, اگر یہ سوال شیخ حسینہ واجد سے کیا جاتا تو یقیناً شیخ حسینہ واجد بھی اس پہ شاید خاموشی اختیار کرتی اور بھارت کو امپلیکیٹ شاید نہ کرتی. یہی سوال اگر پرینکا گاندھی سے کیا جاتا تو وہ بھی شاید اس پہ خاموشی اختیار کرتی اور اس پہ بھارت کو یقیناً امپلیکیٹ نہ کرتی. اب مریم صفدر صاحبہ کی جو خاموشی ہے اس حوالے سے, خاص طور پہ اس سوال سے, وہ شاید اسی پیٹرن پہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب اور سجد جندل کے حوالے سے. اگر آپ مریم کی ٹویٹس دیکھیں تو وہ تو کہتی ہیں کہ وہ تو ہمارا فیملی فرینڈ ہے, اور سجد جندل انڈین گورنمنٹ کے لیے کوورٹ آپریشن, انٹیلیجنس آپریشن کا حصہ رہا ہے, جس کو کہ مریم نے اپنی ٹویٹس میں باقاعدہ طور پہ کہا یہ تو ہمارے فیملی فرینڈز ہیں. اب اس کو پتہ نہیں وہ شعر صادر آتا ہے کہ نہیں, یہ دستور زباں بندی کیسا ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اب اس میں کس وجہ سے یہ خاموشی ہے, یہ کون سا دستور زباں بندی کس کے ساتھ طے ہوا کہ بھارت کے خلاف شریف خاندان نے بات نہیں کرنی, ان کے حوالے سے پاکستان کو امپلیکیٹ کرنا ہے لیکن بھارت کے خلاف زباں بندی رکھنی ہے. یہ دستور کہاں طے ہوا, کیوں طے ہوا, اور اس کے مضمرات کیا ہے, پیچھے کیا ہے, اس کے کون سی ڈیلز ہیں. وہ اگر ڈان لیکس پہ قانونی کارروائی ہوتی, اس معاملے کو سیٹل نہ کیا جاتا, اس پہ ویلنگ ڈیلنگ نہ ہوتی, تو آج ہم یہ والی چیزیں شاید ڈسکس نہ کرتے ہوتے. ٹھیک ہے. سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بیورو چیف اسلام آباد. صابر